الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرا اور ہم اس کے بعد ایک بار پھر اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس پر اللہ کا ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ the first بیان it is very small بیان. We don't have much time. As you know, there are many Jum'as. So few inshallah guidelines I will mention and few guidance. So firstly I will mention in Urdu, then inshallah in English. تو پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں یہ موقع دیا کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو 3 مہینے سے زیادہ عرصہ اللہ کا گھر بند رہا، ہم جمعے کی نماز کے لیے نہیں آ سکے، ہم نے تراویح نہیں پڑھی، عید کی نماز کے لیے نہیں آ سکے ہیں، جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوا تھا، یا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں. دروازہ اسی کے لیے بند کیا جاتا ہے جسے کوئی پسند نہ کرتا ہو. تو کیا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، امت کے گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ نے اپنے گھر کے دروازے تو ہم پر نہیں بند کر دیے تھے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اللہ نے ایک بار پھر دروازے کھول دیے ہیں. اب ہمیں اللہ کے گھر آنا ہے، عبادت کرنی ہے. یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے اور اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں اسی کو بلاتا ہے جو اس کے گھر میں آنا چاہتا ہے. جو اللہ کے گھر آنا نہیں چاہتا، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، جو سیدھی راہ پر آنا نہیں چاہتا، ہدایت پر آنا نہیں چاہتا، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے 2 قانون بیان کیے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جو اللہ کے طرف آنا چاہتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے. جو مسجد آنا چاہتا ہے، اللہ اسی کو مسجد بلاتا ہے. اور جو نہیں آنا چاہتا ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. تم ناپسند کرو، تم نہ چاہو اور ہم تمہیں مجبور کر دیں، زبردستی تمہیں ہدایت دے، زبردستی اپنی رحمت تمہیں دے. ایسا قانون اللہ کے یہاں نہیں ہے. اللہ کے یہاں گھر سے تو 5 بار اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہر مسلمان کے لیے جو مسلمان اللہ کے گھر آنا چاہتا ہے اعلان ہوتا ہے، لیکن مؤذن آپ کے گھر لینے نہیں آتا ہے، آپ کو خود آنا پڑتا ہے۔
فرمایا کہ راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ پر چلنا راہ رو کا کام ہے، اور تجھ کو راہ بر لے چلے گا دوش پر، تجھ کو راہ بر لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا بس ایک خیال خام ہے۔ راہبر صرف راستہ دکھاتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، آنا خود پڑتا ہے آپ کو، جو آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ میرے دوستو، اب مسجد ہمیں آنا ہے، یہ عزم کریں انشاءاللہ، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، تو میں وہ 4 آداب آپ سے بیان کرنے ہیں، اور عنوان اس کا یوں سمجھ لیجئے، گھر سے مسجد تک کے آداب، گھر سے مسجد تک کے آداب۔ سب سے پہلا ادب وہ یہ کہ مسجد میں آنے سے پہلے خوب اچھی تیاری کریں۔ اللہ کے گھر آنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، کتنا بن ٹن کر جاتے ہیں، پھر کسی شاہی دربار میں بادشاہ کے یہاں جائے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے گھر آنے کے لیے کتنے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ تو گھر میں تیاری کیسے کرنی ہے؟ وضو کریں، گھر سے وضو کر کے آئے۔ یہ نہیں آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں وضو کی سہولت نہیں ہے، ہر آدمی آ کے پوچھتا ہے مولوی صاحب وضو خانہ کیوں بند ہے؟ پہلے زمانے میں مسجدوں میں وضو خانے ہوتے بھی نہیں تھے۔ سنت تو یہ گھر سے وضو کر کے آئے، یہ عادت بنائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، 1 درجہ، اور دوسرے قدم پر 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس کو عادت بنائے، تو گھر سے وضو کر کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، عمدہ لباس پہن کر آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتے ہیں ہر نماز کے لیے اچھا لباس پہن کر آؤ، زیب و زینت، اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ، خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لو، اللہ فرماتے ہیں یعنی اپنے آپ کو خوب آراستہ، خوب مزین کر کے اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، ٹوپی بھی اچھی ہونی چاہیے، پرانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پرانے میلے کپڑے پہنے، یہ اللہ کے دربار کے خلاف ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر آئے، تو وضو کر کے آئے، جمعے کا دن ہو تو غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، یہ آداب ہے۔ تو یہ گھر سے تیاری کر کے آئے۔ دوسرا ادب یہ ہے، اب جب آپ گھر سے نکلے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں آ رہے ہیں، سائیکل پر آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پر آ رہے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ آئے۔ حدیث میں آتا ہے تم وقار کے ساتھ مسجد کی طرف آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑی ہو جائے تو تم دوڑ کر مت آؤ، آہستہ نارمل جس طرح چلتے ہو اس طرح چل کر آؤ۔ فرمایا وقار کے ساتھ آؤ، جو نماز مل جائے وہ پڑھ لو، جو باقی رہ جائے تم سے فوت ہو جائے وہ بعد میں پڑھ لو، اسے پوری کر لو۔ اب گھر سے نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی بگا رہے ہیں، سپیڈ ہے 30 کی اور 20 کی، یہ صاحب بگا رہے ہیں 50 میں، پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، کیوں جی کہاں جا رہے جی؟ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جمعہ تو گھر سے آپ جلدی نکلتے ہیں آخری وقت میں، اور پھر گاڑیاں بگاتے ہیں 50 پر، پورے شہر کو پریشان کیا ہوا ہے کہ جی مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ پھر جب گھر سے یہاں تک پہنچے تو گاڑی اچھی جگہ پارک کریں، کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کے ڈرائیو وے کو بلاک نہ کرے۔ دیکھیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں آرام کے لیے رکے، صحابہ بھی رک گئے، لوگوں نے
اپنے اپنے خیمے وہاں بنائے آرام کے لیے. کچھ لوگوں نے راستے کو بند کر دیا. لوگوں کا جو راستہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے آدمی بھیجا کہ جا کر اعلان کر دو جس نے راستے میں خیمے لگائے ہیں، راستوں کو بند کیا ہے، فلا جہاد لہ، اللہ اس کے جہاد کو قبول نہیں کرے گا. یاد رکھے، اگر آپ یہاں آ کر محلے والوں کے ڈرائیو ویز بلاک کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، اللہ آپ کو نماز کا کوئی ثواب نہیں دے گا. جب صحابہ سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں راستہ بند کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا، تو راستہ بند کرنے سے نماز کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ اچھی جگہ گاڑی پارک کرے، کسی کو تکلیف نہ دے. دو کام ہو گئے. مسجد میں دوڑ کر نہ جائے، آہستہ آہستہ جائے. بعض مرتبہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. ہم جامعہ فاروقیہ میں پڑھتے تھے، ہماری جامعہ میں مسجد، اس کے بعد پھر برآمدہ تھا، پھر بڑا صحن تھا، آخر میں وضو خانہ تھا. اب وہ بارش ہو رہی ہے، صحن گیلی ہو گئی اور نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں. مسجد بھری ہوئی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بارش ہوئی، صحن گیلی ہے. ایک صاحب نے وضو کیا، امام صاحب رکوع میں گئے، اس نے رکوع پکڑنے کے لیے وہاں سے دوڑ لگائی. جب دوڑ لگائی تو وہ صحن تو گیلا تھا، اس میں اس کا پاؤں پسلا اور اتنے زور سے وہ الٹا گرا، اس کی یہ کوپڑی پچھلا حصہ اس کا اس فرش پر لگا. اتنی زور سے آواز پیدا ہوئی اور اس کی چیخ بلند ہوئی. ہم نماز میں یہ سمجھے کہ کسی کا سر پھٹ گیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا. ایسا بھی ہوتا ہے، راستے میں گاڑی بگا رہے، کسی کو ٹکر مار دی. یہ ادب ہے. مسجد اللہ کے گھر جا رہے، ادب کے ساتھ جائے. اب مسجد پہنچ گئے، مسجد میں دایاں پاؤں داخل کرے، دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے. ادب کے ساتھ اندر آئے. یہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں. اب اللہ کے دربار میں آ کر دعا مانگی، اندر داخل ہو گئے. یہ داخل ہونے کے آداب ہے. نکلنے کا ادب یہ ہے، بایاں پیر پہلے ڈالے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرا فضل تجھ سے مانگتا ہوں. اب مسجد کے اندر پہنچ گئے. میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ نہیں ہے. آج کل تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے احتیاطی تدابیر ہے، یہ بھی ذرا سن لیجئے. بہت سے لوگ ان احتیاطی تدابیر اور گائیڈ لائن کو اپنے لیے سمجھتے ہیں دشواری. دیکھیے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. گائیڈ لائن میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، گھر سے وضو کر کے آؤ. نمبر 2، ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہو. نمبر 3، نماز ہو جائے تو سنتیں گھر میں پڑھو. بڑی بڑی باتیں یہی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں تینوں میں ہمارے لیے سبق ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. گھر سے وضو کر کے آؤ، یہ تو سنت ہے، پریکٹس کرائی جا رہی ہے. تم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، اب یہ تمہیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اس دوران گائیڈ لائن کے ذریعے سنت کی پریکٹس ہو رہی ہے. ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ گھر میں نفلیں پڑھو، احتیاطی تدابیر کے ذریعے سنتیں زندہ ہو رہی ہیں. گھروں میں سنت پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ سنت ہے. تیسری چیز آپ کہیں گے جی ڈسٹنس میں کھڑے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں باہر تم ایک دوسرے سے لڑتے ہو، تمہارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، یہاں آ کر میرے سامنے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہو. پہلے اپنے آپ کو وہاں ٹھیک کرو، پھر یہاں آ کر اکٹھے کھڑے ہو. وہاں تو ایک دوسرے کو منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہو، لڑتے ہو. یہاں آ کر میرے سامنے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہو. پہلے اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بناؤ، پھر آ کر صف میں اکٹھے کھڑے ہو. یہ سبق مل رہا ہے ہمیں. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اور یہ مسجد کے اندر کے 4 حقوق ہیں، 4 رائٹس ہیں مسجد کے اندر. یہ سارے مسلمان یاد رکھیں. نمبر 1، مسجد کو پاک صاف رکھے، مسجد کو گندا نہ کرے. یہ حکم اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
अल्लाह तुशरिक बी शैअन वतहिर बैतिय लित्ताइफीन वलकाइमीन वर्रुक्अस सुजूद। ए इब्राहिम मेरा घर बनाइए। घर बनाने के बाद अल्लाह ने फरमाया यहां तवाफ करने वाले आएंगे, क़ियाम रुकू सुजूद करने वाले आएंगे, इन इबादत गुजारों के लिए मेरे घर को पाक रखिए। ये हुक्म तमाम मुसलमानों के लिए है। अल्लाह के घर को पाक रखो, पाक साफ रखो, गंदगी इसमें न फैलाओ। बाज़ लोग मस्जिद में पुरानी चीजें ले आते हैं। घर में कुर्सी टूट गई तो मस्जिद में ले आए, टेबल टूट गया तो मस्जिद में ले आए, पुराने औराक है तो मस्जिद ले आए। मैं उनसे कहता हूं अगर मेरे घर में कोई चीज टूट जाए, मैं आपके घर लाकर दरवाजे के बाहर रख दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो अल्लाह के घर के बाहर रखते हो अच्छा लगता है? अल्लाह के घर लाना है तो अच्छी चीज लाए। पहला हुक्म, ये पहला हक है। दूसरा हक, मस्जिद की ताजीम करें, अदब करें, मस्जिद में अदब के साथ बैठे। ये अल्लाह का घर है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, अल्लाह फरमाते इन मस्जिदों के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनका अदब करो, ताजीम करो। तीसरा हक, वयुज़कर फी हस्बु, उसमें अल्लाह के नाम का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, इबादत करो। इसीलिए मस्जिद में आते हैं, पहला हुक्म क्या है, सुन्नत क्या है? तहियतुल मस्जिद पढ़ो। चौथा हक मस्जिद का यह है, मस्जिद में शोर न करो, मस्जिद में शोर न करो। ये अल्लाह का घर है। देखिए एक हदीस सुनिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम देखो मस्जिद में कोई शख्स खरीदो फरोख्त कर रहा है, जो खरीदो फरोख्त करेगा तो बातें करेगा, शोर होगा, दुनियावी बातें होगी। आपने क्या फरमाया, जब तुम देखो मस्जिद में कोई शख्स खरीदो फरोख्त कर रहा है, उसको बद्दुआ दो, बद्दुआ दो, कहो अल्लाह तुम्हारी इस तिजारत में तुम्हें कोई नफा न दे। और जब तुम देखो कोई शख्स मस्जिद में गुमशुदा चीज, लॉस्ट प्रॉपर्टी का ऐलान कर रहा है, तो भी बद्दुआ दो, अल्लाह तेरी ये चीज तुझे न लौटाए। अल्लाह को पसंद नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ देने का हुक्म दे रहे हैं तो कितनी बुरी बात है मस्जिद में शोर करना। मस्जिद में आए, आराम से आए, इत्मीनान से बैठ जाए। जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको सलाम भी न करें, जो लोग बैठे हुए हैं इबादत नहीं कर रहे वैसे बैठे हुए उनको आहिस्ता सलाम करें। बाज़ लोग मस्जिद में इतना जोर से सलाम करते हैं कि वो उधर सलाम करते हैं, इधर इमाम डर जाता है नमाज के अंदर। तो नमाज के अंदर सलाम करने की क्या जरूरत है? मस्जिद में आए आहिस्ता। मैं तो लोगों से कहता हूं मस्जिदों में जब हम जाते हैं जोर जोर से सलाम करते हैं। सलाम अच्छी बात है, आहिस्ता करें, जो इबादत नहीं कर रहे उनको करें। लेकिन यही मुसलमान जब बाजार जाते हैं वहां कोई सलाम नहीं करता। शर्म आती है सलाम करते हुए कि कोई पता न चल जाए मैं मुसलमान हूं। छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए भी शर्म आती है, कहते हैं सॉरी, एक्सक्यूज मी। वहां क्यों शर्म आती है? मस्जिद में तो आकर फिर जोर जोर से सलाम करते हैं। मौलवी साहब अगर कह दे कि जी आहिस्ता सलाम करो तो नाराज हो जाते हैं, जी मौलवी साहब सलाम से रोकते हैं। सलाम का इतना शौक है तो मैं मौलवी साहब हूं, मेरे साथ चले, मैं आपको टाउन ले जाता हूं, वहां बैठकर हम दोनों सलाम करेंगे जो मुसलमान वहां से गुजरेंगे। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। अब वक्त चूंकि कम है, अजान होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर सुन्नतें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश में चंद बातें अर्ज करूंगा, फिर नमाज होगी और नमाज के बाद फौरन आप हजरात निकल जाए ताकि दूसरा जुम्मा यहाँ पर हो। और जो भाई मस्जिद में कमेटी वाले हैं, ये हमारे देखें, आप उनके साथ ताउन करें, वो आपके फायदे के लिए खड़े हैं, यहाँ पर तंग करने के लिए नहीं खड़े। इमाम है, जो यहाँ के स्टाफ है, जो मुंतजिमीन है, कमेटी वाले हैं, उनके साथ पूरा ताउन करें। ये हम सबकी मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, हम सबकी मस्जिद है, हम इसका ख्याल रखेंगे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।